بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، تاریخ اسلام کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ خلیفہ مہدی کے بارے میں ہے۔ مہدی جو تھے یہ چوتھے خلیفہ ہیں اور ان کا جو دور حکومت ہے وہ بہت مختصر تھا، اور اس مختصر دور حکومت میں انہوں نے کیا کارنامے سر انجام دیے اور کس طریقے سے امور سلطنت کو چلایا، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو خلیفہ جو ہادی تھے انہوں نے جب حکومت سنبھالی تو سب سے پہلے اس وقت جو ہے وہ مرکز میں موجود نہیں تھے اور جرجان کی مہم میں مصروف تھے، اور جب ان کے والد خلیفہ مہدی کا انتقال ہوا تو تقریباً 20 دن کے بعد وہ جو ہے مرکز میں بغداد میں پہنچے۔ اس دوران ان کے بھائی ہارون الرشید نے ہادی کے لیے بیعت جو ہے وہ لے لی تھی۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہادی نے سے جب بیعت لی گئی تو ہادی نے کیا کردار ادا کیا اور کس طریقے سے اپنی حکومت کو مزید جو ہے وہ مستحکم کیا، اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ خلیفہ ہارون الرشید جو ہیں ان کی جو والدہ تھیں خیزران، اور وہ ہادی کی بجائے وہ ہارون الرشید کو زیادہ چاہتی تھیں، اور ہادی نے کیا کیا کہ ہادی نے امور سلطنت سے خیزران کو جو ہے وہ بے دخل کرنے کی کوشش کی، تو ان دونوں کے درمیان جو ہے آپس میں بدگمانی جو ہے وہ مزید بڑھ گئی۔ خیزران کے بارے میں ہم پورا تفصیل سے پڑھیں گے کہ ملکہ خیزران کون تھی اور ان کا کردار جو ہے اس حوالے سے کیا رہا ہے۔ ہادی کے دور کے اگر واقعات پر ہم نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہادی کے دور خلافت میں ایک شخص حسین بن علی نے مدینہ منورہ میں جو ہے بغاوت کی، اور اس نے بغاوت کے بعد بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور جیسا کہ ہمیشہ سے ہوتا آیا تھا کہ بہت سارے لوگ جب دیکھتے تھے کہ اس طریقے سے جو ہے ایک کوئی نیا فساد یا کوئی ایسا طریقہ ہے جس میں کوئی تبدیلی آئی ہے، تو بہت سارے لوگ جو ہیں جن کے خلیفہ وقت کے ساتھ اختلافات ہوتے تھے تو وہ اس وقت ان کا ساتھ چھوڑ کر اس بغاوت میں اس شخص کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو جاتے۔ تو ہم یہاں پر بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو ہیں لوگ جو ہیں ان کے ساتھ حسین بن علی کے ساتھ مل گئے، اور جو مدینہ کا گورنر تھا وہ بھی جو ہے مارا گیا۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حسین بن علی نے بہت سارا مال و دولت اور بہت ساری چیزوں پر قبضہ کر لیا جو حکومت کی تھیں، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہادی نے کیا کیا، ہادی نے کیا اقدامات اٹھائے۔ انہوں نے اپنے بہترین جرنیل کو جو عباسیوں میں سے تھے محمد بن سلمان کو ہادی کا مقابلہ کرنے کی تلقین کی، اور کہا کہ کسی بھی طرح سے تم جو ہے مجھے یہاں پر مدینہ اور مکہ کا جو ہے قبضہ واپس دلواؤ۔ اسی طرح دیکھتے ہیں کہ آخر کار حسین بن علی کو شکست ہوتی ہے، اور یہاں پر جو ہے عباسی اقتدار دوبارہ بحال ہو جاتا ہے، اور عباسی اپنے اس علاقے کو جو ہے وہ واپس لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہادی کے دور کا اہم واقعہ حسین بن علی کی بغاوت۔ حسین بن علی نے ابتدائی طور پہ کامیابیاں حاصل کیں، انہوں نے بہت سارے غلاموں کو جو ہے کہا کہ میں آپ کو آزاد کر دوں گا، تو بہت سارے غلام جو ہیں وہ ان کے ساتھ مل گئے، اور نتیجتاً کافی انہوں نے جو ہے وہ اپنا گٹھ جوڑ بنا لیا۔ تو ہادی نے جو ہے اس کے لیے جو ہے یہ کیا کہ انہوں نے پہلے ابتدائی طور پہ تو جو مہمات بھیجی اس میں ان کو ناکامی ہوئی، آخرکار محمد بن سلمان کو جو ہے یہ ذمہ داری دی گئی، اور انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ ان دشمنوں پر جو ہے وہ قابو پایا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہادی کی تخت نشینی کے بعد رومیوں نے کیا کیا کہ جو سرحدی چوکی تھی اس پر قبضہ کر لیا۔ اب عباسی جو سپہ سالار تھے انہوں نے جوابی حملہ کر کے یہ جو ہے چوکی واپس لے لی، یعنی کہ جب بھی مرکز کے اندر کوئی تبدیلی رونما ہوتی، خلیفہ تبدیل ہوتے، تو رومی یہ سمجھتے تھے کہ اب یہ وہ وقت ہے جس پہ ہمیں
چوٹ لگانے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے، اور ایسے ہی اوقات میں وہ یہ کیا کرتے تھے کہ اس وقت کوئی نہ کوئی جو ہے چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور اس کا نتیجہ جو ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دفعہ ان کو بہت زبردست جواب دیا گیا، ان کو منہ توڑ جو ہے وہ جواب دیا گیا۔ اب اس کے علاوہ ہادی کے دور کا ایک اہم واقعہ جو ہے وہ ہے ولی عہدی میں تبدیلی۔ مہدی نے جو وصیت کی تھی تو ہادی کے بعد ہارون نے تخت پر جو ہے تخت نشین ہونا تھا، لیکن ہادی نے کوشش کی کہ وہ اپنے بیٹے کو جو ہے جس کا نام جعفر تھا اس کو جو ہے خلیفہ بنا دیں، لیکن جو ہے اس وقت یحییٰ برمکی جیسے برامکہ خاندان کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے کہ یہ عباسیوں کے جو خلیفہ ہیں ہارون الرشید مامون، ان کے ساتھ بہت زیادہ ان کا لگاؤ تھا اور محبت تھی، اور یہ لوگ کاروبار حکومت میں بہت حد تک دخل انداز بھی تھے۔ تو انہوں نے جو ہے جب یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے کیا کیا کہ ہارون الرشید کا حوصلہ بڑھایا اور کہا کہ اب آپ نے کمزوری نہیں دکھانی، بلکہ اپنے جو اس فیصلے پر جو آپ کے والد نے آپ کے لیے جو ہے چنا تھا، آپ نے اس کو ہر طریقے سے قائم رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خاندان برامکہ کا ہمت و حوصلہ جو انہوں نے دیا وہ بہت کامیاب رہے، اور جو ہے ہارون الرشید جو ہیں انہوں نے اس وقت کوئی کمزوری نہیں دکھائی، ورنہ بہت ممکن تھا کہ ہارون الرشید جو ہے کمزوری دکھا دیتے اور اپنے ہادی کے سامنے جو ہے وہ جھک جاتے اور ان کے بیٹے کے لیے جو ہے وہ راستہ ہموار کر دیا جاتا، لیکن انہوں نے کسی صورت بھی جو ہے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ہادی کے کہتے ہیں 1.25 سال کی حکمرانی کے بعد ان کی اچانک وفات ہو گئی، اور مرنے سے پہلے انہوں نے ہارون کی ولی عہدی کی تصدیق کی اور کہا کہ ہارون ہی جو ہے وہ ولی عہد رہیں گے۔ سیرت و کردار کے حوالے سے اگر ہم تھوڑا تذکرہ کریں تو چونکہ ان کا دور حکومت بھی کم ہے، ہمیں کم واقعات ملتے ہیں، تو اگر کمپیریزن کریں ہم ان کا مہدی کے ساتھ تو اس لحاظ سے نسبتاً یہ ایسے خلیفہ تھے جو تھوڑے سخت مزاج تھے، یعنی کہ ہادی کا مزاج جو ہے اپنے باپ مہدی کی نسبت وہ سخت مزاج تھے، اور انہوں نے اپنے مخالفین کو کڑی سے کڑی سزائیں جو ہیں وہ دیں۔ لیکن اگر ان کی پرائیویٹ زندگی کو دیکھیں اور دیکھیں کہ وہ اس کے بارے میں جو چند ایک رائے ہمیں ملتی ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ خوش اخلاق شخص تھے اور خوش طبع تھے، آزاد خیال تھے، اور کھیل کود وغیرہ جو ہے وہ پسند کرتے تھے، لیکن اپنے دشمنوں کے ساتھ اور ایسے لوگوں کے ساتھ جیسے زندیق ہیں ان کے لیے یہ بہت ایسے سخت جان دشمن واقع ہوئے تھے کہ جن کو وہ ہر لحاظ سے چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، ان کے لیے وہ ڈٹ جایا کرتے تھے اور پھر اپنے دشمنوں کو آپ پیچھا نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ہادی ہیں وہ نسبتاً مزاج کے سخت تھے۔ اسی طرح سے ہم ان کے دور کے بہت زیادہ تبصرہ بھی نہیں کر سکتے، بہت زیادہ واقعات بھی ہمیں نہیں ملتے۔ اوبویسلی ان کا دور جو ہے وہ صرف 1 سال پہ محیط ہے، اور 1 سال کے دور میں انہوں نے کیا کیا اگر ہم ان کی کارکردگی کا مفصل جائزہ لیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو رومیوں کے ساتھ ان کی جنگیں ہیں، رومیوں نے جو ہے اسی طرح سے چھیڑ چھاڑ کی تو اس کا انہوں نے بھرپور جواب دیا۔ اسی طرح سے حسین بن علی کی بغاوت ان کے دور کا ایک اہم واقعہ تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ولی عہدی میں وہ تبدیلی چاہتے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا اور حالات کا رخ بھی دیکھ لیا کہ آگے سے ہارون الرشید اور جو ہے انہوں نے کسی قسم کی کمزوری کا اظہار نہیں کیا، تو انہوں نے پھر اپنا یہ فیصلہ جو ہے وہ چینج کر لیا۔ لیکن ان کے اور ملکہ خیزران کے تعلقات جو تھے وہ کافی حد تک ایسے تھے جس میں سرد مہری کا عنصر جو ہے وہ غالب رہا۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ ملکہ خیزران جو تھی وہ امور سلطنت میں بہت زیادہ دخل دیتی تھیں، اور جو ہیں ہادی ان کو یہ بات ناپسند تھی۔ مہدی کے دور میں تو چونکہ ان کا عمل و دخل تھا ہی، لیکن ہادی اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے، اور اس سے ان دونوں کے درمیان جو ہیں وہ تعلقات آہستہ آہستہ خراب ہوئے، اور جس طریقے سے خیزران کو انہوں نے امور سلطنت میں دخل دینے سے جو ہے وہ
منع کیا اور ان کے لیے راستے بند کیے، تو ان دونوں کے درمیان ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک طرح سے چپکلش یا ایک طرح سے سرد مہری کا عنصر ہمیشہ سے غالب رہا۔ لیکن بہرحال ہادی کا دور 1 سال پہ محیط تھا، اور اس دور حکومت میں کچھ اتنے بڑے خاص اہم واقعات نہ ہوئے، چند ایک واقعات ہوئے جن کا میں نے تذکرہ کر دیا ہے۔ ان واقعات کو ہم بیان کریں گے، اور ان واقعات کو آپ نے پڑھا کہ کس طریقے سے ہادی نے اپنی ان مشکلات پر جو ہے وہ قابو پایا۔ ہادی کے دور کا اگر ہم اس میں مزید پڑھیں تو اس سلسلے میں ہمیں ملکہ خیزران کا تھوڑا سا کردار دیکھنا پڑے گا۔ ملکہ خیزران کا جو تھوڑا سا انٹروڈکشن ہے اس حوالے سے کہ وہ یمن کی رہنے والی تھی اور ایک لونڈی تھیں، اور ان کے بارے میں 2 روایات ہمیں ملتی ہیں۔ ایک پہلی روایت یہ ہے کہ اسے مہدی نے خریدا، اور دوسری روایت یہ ہے کہ خود ابو جعفر منصور نے جو ہے کافی زیادہ رقم بھر کر جو ہے ان کو خریدا تھا، کیونکہ لونڈی کا تصور جو ہے ہمیں ابتدائی طور پہ ملتا ہے۔ اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ مہدی نے اپنی پہلی شادی جو کہ ریتا کے ساتھ ہوئی تھی، اور دوسری شادی انہوں نے جو ہے ریتا کے بعد خیزران سے کی، اور یہاں سے خیزران کے بطن سے جو ہے خیزران کے بطن سے موسیٰ الہادی اور ہارون الرشید کی پیدائش ہوئی۔ خیزران کے بطن سے موسیٰ اور ہارون کی پیدائش ہوئی، اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں خیزران جو ہے وہ بڑی حسین و جمیل خاتون تھیں، اور ان کے بارے میں یہ تھا کہ وہ ظاہری شان و شوکت کی بھی بہت دلدادہ تھیں، اور انہوں نے کچھ ایسے کام کیے جو کہ ضرورت مندوں کے لیے ان کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے تھے۔ کوئی بھی ضرورت مند کسی وقت بھی آتا تو وہ اس کو واپس خالی ہاتھ نہیں جانے دیتی تھیں، اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ہر شخص کی جو بھی خواہش لے کر آتا، اس کی جو ہے وہ اس خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتی تھی، اور اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عوام کے اندر کافی مقبول خاتون تھیں۔ اور اس کے برعکس اگر دونوں خواتین کا مقابلہ کیا جائے، ایک طرف ریتا اور ایک طرف خیزران، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو خیزران ہیں وہ خدا ترس ہیں، رحم دل ہیں، لوگوں کا ساتھ دینے والی خاتون تھی، لوگوں کا دکھ اور درد بانٹنے والی تھیں، اور جب لوگ ان سے ملنے آتے تھے تو ان کے ساتھ بڑی خندہ پیشانی سے پیش آتیں۔ ان کے لیے اہم یہ تھا کہ لوگ اگر کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں، لوگ اگر کچھ چاہتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے، تو وہ ہر حوالے سے ہمہ وقت جو ہے اس کے لیے تیار رہتی تھیں۔ اور اگر ان کی ظاہری شکل و صورت کا جائزہ لیا جائے اور جو ہم نے پڑھا اس کے مطابق وہ انتہائی حسین و جمیل خاتون تھیں، اور خوبصورتی کہا جاتا ہے کہ ان پر ختم تھی، اور ہر حوالے سے اور ایک وہ کہتے ہیں نا کہ یہ بات ہوتی ہے کہ سونے پہ سہاگا ہوتی ہے، ایک طرف تو وہ خوبصورت تھیں، دوسری وہ خوش اخلاق خاتون بھی تھیں۔ اس کے برعکس ریتا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ریتا جو ہے اس کو یہ احساس تھا کہ اس کا جو خاندانی پس منظر ہے وہ ایک بڑے گھر سے تعلق رکھتی ہے، چونکہ وہ ابو جعفر منصور کے بھائی کی بیٹی تھیں، اور وہ اسی نشے میں مبت تھیں اور اسی گھمنڈ میں تھیں، اور انہوں نے کسی قسم کی اپنے اندر جو ہے اس کے اپنے اندر جو ہے تبدیلی لانے سے انکار کر دیا۔ دوسرا ایک ان کے بارے میں تھا کہ وہ جیسے کثرتی جسم کی مالک تھیں، اور جو ایک نرم و نازک خواتین ہوتی ہیں اس طرح سے نہیں تھیں، اور جو ہے جس کا نتیجہ کہتے ہیں یہ نکلا کہ مہدی جو ہے وہ اپنی دوسری ملکہ خیزران کی طرف مائل ہونے لگا، اور اس حد تک مائل ہوا کہ مہدی کے دور حکومت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ملکہ خیزران امور سلطنت میں بہت زیادہ دخل دینے لگی تھیں، اور بہت سارے کام جو ہیں وہ ان کے کہنے پر ہونے لگے، اور یہاں تک کہ کہا گیا کہ وہ مہدی پر پوری طرح حاوی ہو گئیں، اور وہ کھل کر جو ہے وہ سامنے آئیں۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ خیزران جو ہے برمک خاندان کی خواتین کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے وہ بھی بڑا قریبی تھا، اور وہ ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ان کے ہو گئے تھے۔ اب یہ خاندان ایک طرف خاندان برامکا کی خواتین اور ایک طرف جو ہے ملکہ خیزران، یہ ان کے درمیان
بہت اچھے تعلقات جو ہے وہ ہو چکے تھے۔ ہارون رشید کی ولادت کے بعد مہدی خلیفہ کے خلیفہ بنتے ہی جو خیزران ہیں ان کے دبدبے اور ان کے رعب اور ان میں ان کی جو حیثیت تھی اس میں مزید اضافہ ہوتا گیا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں ہارون کی جب پیدائش ہوئی تو اسے دودھ پلانے کے لیے یحییٰ کی بیوی کے سپرد کر دیا گیا۔ یحییٰ برمکی جو تھے ان کی بیوی کے سپرد کر دیا، جس کے ہاں اپنا بیٹا فضل بھی تھا جس کی پیدائش ہو چکی تھی۔ لیکن کہتے ہیں کہ ملکہ خیزران نے کیا کیا کہ جیسے یہ اکثر اس وقت عرب میں یہ ایک رواج تھا کہ جو عورتیں تھیں جو بڑے بڑے امیر امراء تھے وہ اپنے بچوں کو ایسی خواتین کے حوالے کر دیے کرتے تھے کہ وہ ان کو دودھ پلائیں اور ان کی پرورش کی ذمہ داری ان کے سپرد کر دی جائے۔ اسی کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ ملکہ خیزران نے کیا کیا کہ جب ہارون کو دودھ پلا رہی تھی یحییٰ برمکی کی بیوی، تو اسی دوران خیزران بھی جو ہے فضل کو کبھی کبھار دودھ پلاتی تھی۔ اس طرح فضل اور ہارون کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ رضاعی بھائی جو تھے، کیونکہ دونوں کی ماؤں نے ایک دوسرے کے بچوں کو دودھ پلایا تھا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ خیزران جو ہے اپنے بیٹے ہادی کے مقابلے میں ہارون الرشید کو اس کے ذہانت اور حسن و جمال کی بنا پر زیادہ چاہتی تھی، اور یہی چیز ہادی کے دل میں کھٹکتی تھی اور کہ یہ میری والدہ جو ہیں وہ اس طرح سے کیوں کرتی ہیں۔ چنانچہ ہادی نے کیا کیا کہ جب انہوں نے خلافت سنبھالی تو انہوں نے خلافت سنبھالنے کے بعد اپنی ماں کو امور سلطنت سے بے دخل کر دیا اور ان کے اختیارات میں کمی کر دی۔ اس سے کیا ہوا کہ جو ہے دونوں کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ خراب ہو گئے، کیونکہ وہ ایک فیاض خاتون تھیں اور ان کو دوسرا یہ بھی تھا کہ وہ مال و دولت جو ہیں وہ دکھی اور مسکینوں اور غریبوں کی مدد کرتی تھیں۔ اور اگر ان کے کردار کو ہم نظر غائر اس کا جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب آخری ام خلیفہ مروان ثانی کی جو ہے بیوی مزنہ ان کے پاس آئی تو اس کا انہوں نے اس اچھے طریقے سے خیال رکھا اور اس کا ساتھ دیا، تو ہمیں یہ ایک مثال نظر آتی ہے کہ وہ کس حد تک جو ہے خدا ترس خاتون تھیں۔ اس کے علاوہ ان کو جو ہے سیاست میں اور سلطنت کے امور میں جو دخل دینے کا، اس کو آپ پوائنٹ کے ساتھ لکھ دیں گے کہ جس کا امور سلطنت میں جو دخل دینے کی مہارت حاصل تھی اور وہ کھلم سیاست میں حصہ لینا چاہتی تھی، لیکن اس وقت ایسا نہیں تھا کہ خواتین جو ہیں اس طرح سے دربار میں بیٹھتی۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ خود دربار کا حصہ بنتی، لیکن انہوں نے پھر بھی جو ہے پیچھے رہ کر کافی حد تک ان کا جو ہے نام ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مختلف امور جو مہدی سر انجام دیتے تھے اس میں ملکہ خیزران کا جو کردار ہے وہ بہت زیادہ اہم تھا۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ وہ اشعار بھی جو ہیں وہ کہہ لیتی تھیں اور ایک پاک باز دیندار خاتون تھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ان کو بہت محبت تھی۔ اسی طرح سے انہوں نے حضور کی جائے ولادت پر ایک مسجد بنوائی، اور صحابی رسول جو حضرت ارقم کا جو گھر تھا جو دار ارقم کے نام سے مشہور تھا اس کی از سر نو تعمیر کروائی، کیونکہ یہ آپ سے محبت کا ایک ثبوت جو ہے ہمیں نظر آتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ لوگ اس کی یاد میں اس گھر کو دار الخیزران بھی کہنے لگے تھے۔ ہارون الرشید کے ابتدائی 4 سالوں میں ہم دیکھیں تو خیزران جو ہے امور سلطنت میں بہت زیادہ جو ہے ہمیں ان کے ہاتھ میں نظر آتے ہیں، اور وہ ہر معاملے میں چاہے وہ اندرونی معاملہ ہو یا وہ بیرونی دشمنوں سے معاملات کرنے کا معاملہ ہو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ خیزران جو ہے وہ ہمہ وقت جو ہے ہارون الرشید کے ساتھ تھیں۔ اور جو بعد میں جب ان کی وفات ہوئی تو ایک حد تک جو ہے ان کا کردار جو ہے وہ امور سلطنت سے آہستہ آہستہ ختم ہوا، اور جیسے بڑھاپے میں کی طرف وہ مائل تھیں اور آہستہ آہستہ جو ہے ہارون زیادہ انڈیپینڈنٹ ہوتے گئے۔ تو یہ تو تھے خلیفہ ہادی کے دور کے واقعات۔ ہادی کے دور میں جو اہم واقعات رونما ہوئے اس کا ہم نے تذکرہ کیا۔ اسی طرح سے ہم نے ہادی کے دور میں ملکہ خیزران اور ہادی کے تعلقات کا جو مسئلہ تھا اس پہ بحث کی۔ اسی طریقے سے ہم نے دیکھا
کہ خیزران جو ہیں ان کے اوپر ایک طرح سے سوال آ جاتا ہے کہ ملکہ خیزران کے اوپر جو ہے ان کی ان کی شخصیت کے اوپر آپ ایک اس کے اوپر نوٹ لکھیں، یہ لکھنے کو آپ کو دیا جا سکتا ہے۔ تو خیزران کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیسی خاتون تھیں، کس کی ملکہ تھیں، ان کا امور سلطنت میں کس حد تک دخل تھا، اور انہوں نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے، اور وہ کس حد تک با اثر خاتون تھیں کہ خلیفہ مہدی جو تھے، اور اس کے بعد ہادی کے ساتھ تو ان کے تعلقات اچھے نہیں رہے، لیکن بعد میں ہارون الرشید کے عہد میں بھی انہوں نے امور سلطنت میں دخل دینے کی کوشش کی، اور ہارون نے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا، اور وہ مسلسل جو ہے سیاست میں حصہ لیتی رہیں، اگرچہ وہ بالکل اس طرح نہیں تھا کہ جو دربار میں بیٹھتی ہوں، لیکن ہمیں ان کے فیصلے جو ہیں خلیفہ مہدی اور اس کے بعد ہارون الرشید جو ہیں ان سے مشورہ لینا پسند کرتے تھے، ان کی بات مانتے تھے، اور وہ بہت حد تک با اثر خاتون جو ہیں وہ تھیں۔